بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سمیت تمام انبیاء کرام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی اپنی مزارات میں زندہ ہوتے ہیں، اور اگر ہم قریب درود شریف پڑھیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں اور جواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر دور ہم امتی درود شریف پڑھیں تو فرشتے آپ کے دربار اقدس میں پہنچاتے ہیں اور آپ جواب عطا فرماتے ہیں۔ اس پہ بہت بڑی دلیل امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دلیل نقل فرمائی ہے۔ واقعہ سورۃ کہف کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی صحابہ کرام کو کہ جس وقت میرا انتقال ہو جائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ مجھے حاضر کر کے اجازت طلب کرنا ہے کہ حضور صدیق اکبر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو ان کی تدفین کر دی جائے آپ کے روضہ اقدس میں، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر جو ہے جنت البقیع میں جو ہے تدفین کر دی جائے، اجازت اگر مل جائے تو پھر آپ کے روضہ اقدس میں مجھے دفنایا جائے۔ چنانچہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، صحابہ کرام آپ کی چارپائی لے کے آپ کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر بالباب، کہ صدیق اکبر حضور تو آپ کے در اقدس پہ حاضر ہیں، اگر اجازت ہو تو ان کی تدفین کی جائے۔ تو نقل فرمائے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فیضاً فتح الباب، کہ آپ کے روضہ اقدس کا دروازہ خود کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، جس کے بعد جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین آپ کے روضہ اقدس میں عمل میں آئی۔ اس واقعے سے یہ بات جو ہے معلوم ہو گئی کہ ہمارے نبی پاک امام الانبیاء خاتم النبیین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس اپنے روضہ اقدس میں روح مال جسد، جیسے دنیا کی زندگی مبارک ایسے ہی آپ کی زندگی مبارک ہے، اور جو ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دلیل ہے۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔